جی تو ناظرین، میں پچھلے ماڈیول میں ایک بڑی سمپل سی مگر بڑی اہم بات کر رہا تھا۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ زمین اپنے محور پہ کے گرد گھوم رہی ہے، لیکن کیا کوئی اسکول کا ٹیچر، کالج کا ٹیچر یا یونیورسٹی کا ٹیچر ریشنلی اور لاجیکلی مجھے یا آپ کو یہ کنونس کر سکتا ہے؟ کوئی چیز دکھا کے، کوئی ایکسپیریمنٹ دکھا کے یا بتا کے کہ دیکھیں یہ ایکسپیریمنٹ اگر آپ کریں، تھاٹ ایکسپیریمنٹ ہی کیوں نہ ہو، تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ زمین واقعی اپنے محور کے گرد گھوم رہی ہے۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہوئی کہ ہماری فزکس کی کلاس میں مجھے یاد ہے یو ای ٹی کے اندر کیانی صاحب پڑھا رہے تھے ہمیں، تو وہاں پہ کسی بچے نے یہ کہا کہ کیانی صاحب ہم تو بڑی اونچی فزکس پڑھ رہے ہیں نا، تو مجھے تو ایک چھوٹا، یہ بڑا انٹیلیجنٹ اور ہوشیار بچہ تھا، وہ جو تھوڑا تنگ کرنا چاہتے ہیں نا ٹیچرز کو، تھوڑی سی وہ ایک شوشہ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن وہ بڑے انٹیلیجنٹ شوشے ہوتے ہیں۔ اس نے کہا جی کہ تھوڑا سا میری بھی مدد کر دیں، آپ کا ہم لیکچر اتنی دیر تک بیٹھ کے بورنگ لیکچر سنتے ہیں، تو ایک میرے سوال کا جواب دے دیں، مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ کی فزکس لیب کے اندر کوئی ایسا ایکسپیریمنٹ ہے جو اس چیز کو ریشنلی ثابت کر دے کہ زمین اپنے محور پہ گھوم رہی ہے اور سورج نہیں نکل رہا، سورج نہیں چل رہا، سورج چلتا ہوا نہیں آتا اور غروب نہیں ہوتا، بلکہ زمین گھوم جاتی ہے، جس سے ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے سورج چل رہا ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم ساتھ ہی نیشنل میوزیم آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، بہت مہنگا میوزیم، بہت اچھا بنا ہوا میوزیم ہے، اسی زمانے میں بنا تھا، بالکل نیا تھا اس زمانے میں، وہاں چلتے ہیں، وہاں پہ ایک پینڈولم ہے، 4-5 سٹوری بلڈنگ اونچا پینڈولم ہے، اور وہ ڈیمونسٹریشن بنایا ہی اس مقصد کے لیے گیا ہے کہ آپ کو یہ ثابت کر دیا جائے، آپ کو کنونس کر دیا جائے کہ زمین اپنے محور پہ واقعی گھوم رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا جی کہ اگلے ہفتے ہم ٹائم لے لیتے ہیں اور ہم چلتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں، ہم سب لوگ اتنے ایکسائٹڈ، ہمارا خیال تھا کہ اس بچے نے یہ شوشہ جو چھوڑا ہے، یہ کلاس کو تنگ کرنے کے لیے، ٹیچر کو تنگ کرنے کے لیے چھوڑا ہے کہ وہ ان کا بورنگ لیکچر زیادہ دیر سننا نہ پڑے، لیکن وہ تو بڑا مزیدار کام ہو گیا کہ سب بچے جو تھے وہ تیار ہو کے اور ٹیچر کے ساتھ ہم میوزیم پہنچ گئے۔ تو میوزیم کے جو ڈائریکٹر تھے انہوں نے ہمیں ریسیو کیا، یو ای ٹی کی کلاس ایک آ رہی تھی، ایک اہم کلاس تھی یو ای ٹی کی، اس زمانے میں الیکٹریکل انجینئرنگ کا جو بیچ ہوا کرتا تھا، سپوز ٹو بی ویری فیو سلیکٹڈ پیپل فرام ویسٹ پاکستان جو اس میں جایا کرتے تھے۔ تو خیر انہوں نے بڑی ہماری آؤ بھگت کی، اور انہوں نے ہمیں ایک پینڈولم دکھایا جس کا جو سائز تھا بہت بڑا تھا اور بہت اوپر سے وہ لٹک رہا تھا نیچے۔ اچھا، اس پینڈولم کا انہوں نے بتایا کہ یہ پینڈولم جو ہے، یہ اس میں ایک موٹر لگی ہوئی ہے کہ یہ ہر وقت حرکت کرتا رہتا ہے، یہ رکتا نہیں ہے، ظاہر ہے فرکشن کی وجہ سے کچھ دیر کے بعد رک جائے گا اگر اس کو موٹر پاور دینا چھوڑ دے گی۔ اور سائڈوں پر کچھ سٹکس رکھی ہوئی تھیں جن سے جب وہ ٹکراتا تھا تو وہ سٹکس گر جاتی تھیں۔ تو انہوں نے یہ کہا، میوزیم کے ڈائریکٹر نے، جو ایک کوالیفائڈ بندے تھے فزکس میں بھی اور میوزیم کے کام کو جانتے تھے، اس ڈیمونسٹریشن کو اچھی طرح جانتے تھے، کہ دیکھیں یہ اس طرح چل رہا ہوتا ہے، یہ سٹکس کو گرا دیتا ہے، اس کے بعد یہ آہستہ آہستہ اس سائڈ پہ چلنا شروع ہو جاتا ہے اور ادھر والی سٹکس کو گرا دیتا ہے، پھر یہ ادھر چلنا شروع ہو جاتا ہے، ادھر کی سٹکس کو گرا دیتا ہے، یہ کچھ تھوڑا سرکل کی طرح سے گھومتا ہے، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے۔ اب آپ کو پتہ چل گیا نا، انہوں نے کہا اب آپ نے دیکھ لیا نا کہ زمین اپنے محور پہ گھوم رہی ہے۔ اچھا، اب ناظرین، انہوں نے اتنے کانفیڈنس سے یہ بات کہی کہ کسی بچے کی بھی ہمت نہیں ہوئی یہ کہنے کی کہ نہیں یار اس سے یہ کیسے ثابت ہو گیا۔ ایک بچہ پیچھے سے تھا، اس نے کہا جی مجھے تو سمجھ نہیں آیا۔ انہوں نے کہا تم پیچھے کھڑے ہو گئے تو تمہیں سمجھ کیا آئے گا۔ یہاں پہ ہوا کیا، ہم زمین کے محور پہ گھومنے کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایک پینڈولم کے ساتھ۔ وہ پینڈولم چل رہا ہے اور پینڈولم چلتے چلتے اپنی ڈائریکشن تبدیل کرتا ہے، اور اس ڈائریکشن تبدیل کرنے سے ہم یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ زمین گھوم رہی ہے۔ یہاں پہ ایبزارب میں بھی گڑبڑ ہے، وہ ایک الگ چیز ہے،
پینڈولم کی موومنٹ، زمین کی موومنٹ ایک الگ چیز ہے. ان کے درمیان کنیکٹ نہیں ہو رہی کوئی چیز بھی. ان کے درمیان ان دونوں چیزوں کو انٹیگریٹ ہم نہیں کر سک رہے. زمین کی گردش سے پینڈولم کی موومنٹ پہ کیا فرق پڑے گا، مجھے اس کا بالکل کوئی اندازہ نہیں ہے. اس کے لیے مجھے کچھ ایبزارب کرنا پڑے گا، اس کے لیے مجھے کچھ ڈو ایکٹیویٹیز کرنی پڑیں گی، اس کے لیے مجھے کچھ تھاٹ ایکسپیریمنٹس کرنے پڑیں گے جو میں نے نہیں کیے. تو ناظرین، ایسے 5 لاکھ کے ڈیمونسٹریشن کا کیا فائدہ جب آپ وہاں جائیں بھی صحیح، دیکھیں بھی صحیح، اور آپ کو یہ پتہ بھی نہ چل سکے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. اس سے کہیں بہتر ہے کہ آپ وہ تھاٹ ایکسپیریمنٹ پہلے کرنے کی کوشش کریں. میوزیم میں جانا بات کی بات ہے، تھاٹ ایکسپیریمنٹ کرنا بہت ضروری ہے. آپ یہ اندازہ لگائیں، گلیلیو نے جب یہ سارا کچھ کیا تھا، اس نے تو سارے وہ تھاٹ ایکسپیریمنٹ کیے تھے. مثال کے طور پہ جب اس نے یہ کہا تھا کہ زمین محور پہ گھوم رہی ہے، اس نے کیا چیز دیکھی تھی؟ اس کے پاس تو کوئی پینڈولم نہیں تھا. اس کے علاوہ گلیلیو نے ایک ایکسپیریمنٹ، تھاٹ ایکسپیریمنٹ کیا تھا، اس کو ہم اگلی کہانی میں آپ کو سناتے ہیں.